الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارے اسلام میں ایک چیز ہے برکت، اور یہ برکت ایسی زبردست چیز ہے انگریزوں کو پتہ ہی نہیں ہے برکت کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے انگلش میں برکت کا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ تو یہ اسلام کی خوبیوں اور برکتوں میں سے ایک نعمت ہے، یعنی برکت۔ یعنی ساری دنیا والے کثرت کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے حصول کے لیے کچھ اعمال بتلائے ہیں۔ اگر ان اعمال کا اہتمام کریں گے اللہ ہمیں برکت عطا فرمائیں گے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی چیز سے کام زیادہ بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک زندگیوں میں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی مبارک زندگیوں میں برکت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں سے کام زیادہ بن گیا، تھوڑے سے کھانے سے سب کا پیٹ بھر گیا، ایک پیالہ دودھ سے پوری صحابہ کرام کی جماعت نے سیر ہو کے پی لیا اور پھر بھی بچ گیا۔ ہیں جی، تو اس قسم کے بہت سارے واقعات۔ تو ہم سب کے گھروں میں برکت آ جائے، ہم سب کے گھروں میں برکت آ جائے، اس کے لیے 11 اعمال ہیں، اس کو آپ سن لیجئے اور سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ان برکت والے اعمال کا خود بھی اہتمام کریں گے اور ان برکت والے اعمال کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے، اور اس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ پہلا عمل یہ ہے پاکیزہ گفتگو کی جائے، گھر میں بیہودہ گفتگو سے بچیں۔ کسی گھر میں برکت ڈالنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب گھر والوں کا آپس میں پاکیزہ گفتگو، مثبت الفاظ کا تبادلہ، نیک اخلاقی اور نفسیاتی تعاون کرنا ہے۔ آپس میں میاں بیوی اچھے طریقے سے گفتگو کریں، بہن بھائی آپس میں اچھے گفتگو کریں، ساس بہو آپس میں اچھے انداز سے گفتگو کریں، تو اللہ تعالیٰ کی جب آپس میں یہ محبت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس پورے گھرانے پر رحمتیں برسیں گی۔ اور حدیث پاک میں ہے جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے، محبت کے انداز سے بات چیت کرنا تو بڑی دور کی بات، صرف دیکھنے پر اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ شفقت اور آسانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، شفقت اور نرمی جس چیز میں بھی ہو اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ بس معاملات میں نرمی برتنا برکت، اطمینان اور سکون کو دعوت دیتا ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات ان چیزوں سے بہرور ہوتی ہے۔ نمبر 3، رفقا بالقواریر، یعنی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحابیات، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، سفر میں تھے، اور جب یعنی وہ جو انجشہ ایک یعنی تھے اونٹ چلانے والے، تو انہوں نے کچھ گنگنانا شروع کر دیا جس سے اونٹ مست ہو کر تیزی سے چلنے لگے اور دوڑنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجشہ کو فرمایا، اے انجشہ آہستہ، رفقا بالقواریر، اس اونٹوں پر شیشے موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں سے تشبیہ دی، جیسے شیشے جب سواری پر ہوں تو آہستہ آہستہ بندہ احتیاط سے چلتا ہے شیشے ٹوٹ نہ جائیں، اس طرح خواتین بھی شیشوں کی طرح نرم دل ہوتی ہیں، نرم و نازک ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی شفقت کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ تو خواتین کے ساتھ نرمی، آسانی سے پیش آنا، یہ بھی زندگی میں ہے جی برکت لانے کا بہترین سبب ہے، اس لیے کہ عورت ہی ہر گھر کے نظام کو چلانے میں ایک بنیادی ستون ہے، جس پر اس گھر کا نظام کھڑا ہے، لہذا اس کے ساتھ نرم رویہ، اس کے جذبات کی رعایت رکھنا سعادت اور جملہ خیریں حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، باہمی احترام۔ گھر والے ایک دوسرے سے احترام سے پیش آئیں، اس سے گھر کی فضا خوشگوار بنے گی، اور گالم گلوچ اور برے الفاظ آپس میں اگر بولے جائیں گے تو پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور بہت ہی نظام خراب ہو جائے گا۔ 5ویں بات، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر اور نمازوں کا اہتمام کرنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں۔ ایک خاتون نے جب کسی اللہ کے ولی سے شکایت کی میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا برکت ختم ہو گئی؟ میں نے کہا پہلے میں اتنے پیسے کا تیل لاتی تھی اور اتنے دن چلتا تھا، اب اتنے پیسوں کا تیل اس سے بہت کم دن چلا، اس سے صاف پتہ لگ رہا کہ اللہ میرے گھر سے برکت اٹھ گئی۔ میں نے فرمایا آپ دیکھو آپ کے گھر میں لگتا ہے کوئی نماز میں سستی کر رہا ہے، تو دیکھیں ایک بچی، چھوٹی بچی جو ہے تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور اس کے اوپر نماز ضروری ہو گئی تھی اور وہ نماز میں سستی کر رہی تھی، تو اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا، باقی سر بڑے تو سب نماز پڑھ ہی رہے تھے، وہ بچی کو بھی نماز کی طرف متوجہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے برکت دوبارہ لوٹ آئی۔ تو ان اعمال میں اللہ نے برکت رکھی۔ 6ٹھی بات یہ کہ شرکت اور میل جول۔ گھر والوں کی کسی کام میں باہمی شرکت، جیسے اکٹھے کھانا، تقریبات، گھریلو نظام کی مسلسل بہتری، امور والے میں حصہ لینا بھی خیر و برکت سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مشہور مقولہ ہے،
جس گھر کے افراد ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوں وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اور آپس میں مشورے کے ساتھ چلنا یہ بھی آپس میں جڑے رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مشورہ جو ہے آپس میں ہر چیز میں مشورہ کرنا چاہیے، ہیں جی، بڑے بڑے کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے۔ گھر میں ایک یہ ہے کہ مرد جو چاہے مرضی لے آئے، بیوی سے اگر مشورہ لے لیں تو مشورے اگرچہ فیصلہ مرد ہی کرے لیکن مشورہ لینے سے کچھ خیر کے پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے مشورہ لیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بعد میں خیر کی باتیں سامنے آئیں۔ ساتویں بات یہ ہے حمد و شکر، اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کا عادی بنائیں کہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں۔ جو گھر والے ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کرنے سے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور خواتین بہت ساری جی حدیث کی روح سے ناشکری کی بہت عادت ہوتی ہے، یعنی شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہیں، ناقدری کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری ناقدری کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس اتنے گھر میں اسباب اور سامان موجود ہیں، صحابہ کرام کے سینکڑوں گھروں میں اتنا سامان نہیں تھا جتنے ایک گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں ناشکری ہے، ناقدری ہے، باویلہ ہے، چیخنا چلانا ہے۔ یہ اللہ سے ناراض ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے۔ صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ اجمعین کے گھروں میں، صحابیات کے گھروں میں اس سے 100واں حصہ سامان کم تھا، چیزیں کم تھیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے راضی تھیں اور اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ ہم سب کو بھی صبر شکر سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں بات یہ تلاوت قرآن، روزانہ کے حساب سے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں برستی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اعراض کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندش کر دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ کثرت استغفار، 9ویں بات استغفار کی کثرت کرنا، اس سے بھی استغفار کی کثرت کرنے سے، اس کو مستقل پڑھتے رہنے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ پاک رزق کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، ہر غم کو دور کرے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، ہمارے جاننے والے ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی زندگی بھر روزانہ یہ 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے، 3 دفعہ جو پڑھ لے اللہ سمندر کے جھاگ جتنے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے۔ تو ہمارے دوست کہنے لگے میرے والد رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے نا مسجد کی چھوٹی دیوار کے اوپر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا گھر تشریف لائیں، کہتے میں ذرا تسبیح پوری کر کے آ رہا ہوں، گھر میں ذرا شور شرابہ ہوتا ہے، بچے شور کرتے ہیں تو گھر میں ذرا یکسوئی نہیں رہتی، میں ذرا یکسوئی سے تسبیح پوری کر کے آ رہا ہوں۔ تسبیح پوری کی، آئیں گھر میں تشریف لائے اور اپنے سنت کے مطابق سو گئے۔ 11 بجے کے قریب ہوئی، ہمارے دوست کہتے ہیں مجھے اہلیہ نے جگایا، جا کے دیکھا والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو گاڑی کا بندوبست کرنے لگے تاکہ لے جائیں والد صاحب کو ہسپتال وغیرہ، کہتے نہیں رہنے دو، اور 3 دفعہ پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پشتو میں پھر کہا یا اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ اس میں بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر 3 دفعہ پشتو میں کہا، پیشانی پہ پسینہ آیا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی پیاری موت۔ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ استغفار ایسے اس میں پہلا کلمہ بھی موجود ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ پہلا کلمہ، الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بلکہ پہلا کلمہ بہت زبردست فضیلت کے ساتھ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیاری صفاتی نعم حی و قیوم کا بھی ذکر ہے، تو اس لیے بہت زبردست پیاری موت آئی ماشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے جاننے والے ان تبلیغ سے ماشاءاللہ منسلک، کلمے کی دعوت دینے والے، کلمے کی تبلیغ کرنے والے، کلمے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، جب موت بھی آئی تو وہ بھی ایسی پیاری آئی کہ جب جانے لگے تو جو ہے بار بار کلمہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ روزی میں برکت دیتے۔ 10ویں بات یہ والدین کی فرما برداری اور صلہ رحمی، یہ 2 ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہیں اور رحمتوں برکتوں کو کھینچتی ہیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب اور کوشش میں لگنا اور حرام سے بالکل بچنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ حلال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور پاکیزہ مال میں برکت اللہ نے چھپائی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کی برکت سے دونوں جہانوں کی خیریں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اگر آپ شیئر کر لیں گے، ایک بندے نے بھی ان میں سے ایک عمل شروع کر لیا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، لیکن آپ تو نیت کریں ساری دنیا کے سارے انسانوں تک بات پہنچانے کی۔
اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ان عملوں پر لانے کی آپ نیت تو کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں تک ان باتوں کو پہنچانے کا اور ان کے عمل پہ ان کے آنے کا آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔